السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں آ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس ٹائپ کی ہارر سٹوریز پسند ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری احمد نے راولپنڈی سے بھیجی ہے، جو میں آپ کو انہی کی زبانی سنانے لگی ہوں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کا وہاں پہ بہت رش تھا۔ عورتیں اور بچے پارٹیشن کی طرف تھے اور ایک ایک مریض دیکھنے کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک سے شور ہوا اور دیکھا تو گیٹ کے پاس ایک عورت گری پڑی تھی اور اس کے ساتھ آنے والے 3 مرد اور 2 عورتیں تھیں اور وہ اس کو اٹھانے کے لیے ہلکان ہو رہے تھے مگر ناکام تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے تو اس کا ہسبینڈ بتانے لگا کہ اس کی تربیت بگڑ جاتی ہے اور کوئی چیز اس پہ حاضر ہوتی ہے جو اس سے باتیں بھی کرتی ہے اور اس کو مارتی بھی ہے۔ میں نے پانی پر دم کیا اور اس پر چھینٹا مارا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ میں نے ان کو اندر آنے کا کہا اور میں پھر بزی ہو گیا مریضوں میں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس جسمانی روحانی ہر طرح کے علاج کے لیے لوگ آتے ہیں تو رش رہتا ہے۔ خیر جب ان کا نمبر آیا تو لڑکی کا نام پوچھا، چیک کیا تو جنات کے مسائل تھے اور تھے بھی بہت زیادہ۔ مسئلہ یہ تھا کہ تقریباً 10 سال پرانا مرض تھا اس کا۔ اس لڑکی کا نام پری تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ شادی تقریباً 8 سال پہلے ہوئی تھی۔ پری پنجاب سے بیاہ کر کراچی گئی تھی اور بعد میں پری کے گھر والے بھی کراچی شفٹ ہو گئے۔ اس کے شوہر اور بھائی کو جب میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ تو 10 سال پرانا ہے اور اس کے پرانے گھر سے لگا ہے تو پھر جو انہوں نے داستان سنائی وہ کافی خطرناک اور تکلیف دہ تھی۔ پری کی عمر اس وقت تقریباً 30 سال تھی اور یہ واقعہ اس کے ساتھ شادی سے 2 سال پہلے ہوا تھا۔ اس کے بھائی کے مطابق واقعہ کچھ یوں ہے کہ پنجاب میں ان کے گھر ایک کچے علاقے میں تھا اور کافی بڑا تھا۔ ان کے ابو کے زمانے وہاں اچھی گزر بسر ہو رہی تھی کہ پری کے واقعے نے پوری ان کی لائف ہی چینج کر دی اور ان کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ پری ایک دن شام کے وقت اپنے گھر کے صحن کے آخری حصے میں گئی تھی جہاں 2 درخت تھے اور ان درختوں پر جنوں کا ڈیرا تھا۔ آج سے پہلے تک ان لوگوں کو وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس پہ طرف توجہ بھی نہیں تھی۔ پری جب وہاں گئی تھی تو مغرب کا وقت تھا اور وہ وہاں سوکھے کپڑے اتارنے گئی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ گری تو درخت کے عین نیچے تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ پری کا بھائی اور دیگر اسے اٹھا کر کمرے میں لے کے آئے اور ہوش میں لانے کی کوشش کی تو اچانک سے وہ چیخی اور مردانہ آواز میں بولنے لگی۔ سارے گھر والے ڈر گئے کیونکہ اس کا چہرہ بہت خطرناک اور آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ لڑکی چیخے بھی جا رہی تھی۔ مسجد امام صاحب کے پاس ہم لوگ گئے اور ان کو بتایا اور وہ ہمارے ساتھ آئے۔ انہوں نے دم کیا اور پانی دیا اور یہ کہا کہ اسے یہ پلاتے رہنا۔ اس وقت تو وہ کافی بہتر ہوئی، پھر دوبارہ سے بگڑ گئی طبیعت اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ۔ مولوی صاحب کو بتایا تو انہوں نے معافی مانگ کر یہ کہا کہ یہ جنات کا چکر ہے اور وہ بہت زیادہ ہیں، کسی عامل کو بلاؤ۔ خیر قصہ شارٹ یہ ہوا کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی گئی۔ دورے کی کیفیت میں منہ سے خون آ جانا اور الٹی کرتی تو خون کے بڑے بڑے پیسز اس کے منہ سے نکلتے جسے میں زخم ہو جاتے۔ پری کے بھائی کے کہنے کے مطابق کافی عاملوں سے علاج ہوا، میڈیکل سائنسز میں بھی اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، لیکن سب اس کے رپورٹس کلیئر ہوتے تھے اور معاملہ اس کا جوں کا توں تھا۔ پھر اسی دوران ساہیوال کے قریب کوئی عامل تھے اور ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 شرطوں کے علاج ہو سکتا ہے ورنہ وہ لوگ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، اور یہ کہ علاج کے بعد فوراً اس کی شادی کر دینا، اور دوسرا یہ کہ یہ گھر بھی چھوڑ دو۔ وہ لوگ بیچارے آخر کیا کرتے، انہوں نے حامی بھری اور گھر چھوڑا اور اپنی بہن کا ٹریٹمنٹ شروع کروا دیا۔ اس کے علاج کے درمیان اکثر ہمیں نئے گھر میں جو کرائے پر لیا گیا تھا بھاگنے اور شور کی آوازیں آتی، کبھی کوئی پری کا نام لے کر اسے پکارتا، کبھی گھر میں خون کے چھینٹے اور کبھی پنجوں کے نشان۔ اس کے بھائی کے کہنے کے مطابق ہم لوگ بہت خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ اس دوران علاج میں یہ سب تھا لیکن پری کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی اور وہ دورے کی کیفیت میں خون کی الٹیاں کرتی اور وہ اسی طرح سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً 3 ماہ کا عرصہ لگا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور عامل صاحب نے کہا کہ علاج پورا ہو گیا، اب آپ لوگ اس کی شادی کر دو اور یہ کبھی دوبارہ پرانے گھر میں نہ جائے۔ خیر پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ رشتہ ہوا اور بات پکی کر دی۔
یہ مرحلہ طے ہو گیا اور پھر ہم لوگ کچھ ٹائم کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے۔ مومن آباد کا علاقہ تھا، گھر کافی بڑا تھا، بہن بھنوئی بھی ساتھ رہتے تھے اور ایک بیٹی کی ماں باپ بن چکے تھے۔ مومن آباد میں 4 سال کا عرصہ گزار کر ہم غریبہ آباد شفٹ ہو گئے۔ اس دوران فری کے گھر دوسری اولاد ہوئی اور اللہ نے اب کے اسے بیٹا دیا۔ اس واقعے کا دوسرا سرا یہاں سے شروع ہوا، جس کی وجہ مجھے ان حالات سے واقفیت ہوئی۔ ایک دن فری کے سر میں درد ہونے لگا اور کچھ دن بڑھتے بڑھتے مدہوشی کی سی کیفیت ہونے لگی۔ ڈاکٹر کو دکھایا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ مزاج میں خرابی، جسم میں درد، نیند نہ آنا جیسی کیفیت ہوتے ہوئے پھر سے دورے پڑنے لگے۔ علاج کے بعد پھر وہی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ شوہر، ماں، بھائی، بہن سب پریشان، وہی عاملوں کے چکر۔ اسی دوران کسی نے فری کے بھائی کو مشورہ دیا تو انہوں نے میرا بتایا تو وہ میرے پاس لے کے آئے اور یہ کہانی میرے علم میں آئی۔ تفصیلات جاننے کے بعد ضروری تھا کہ مکمل چھان بین کرتا، کیونکہ حالات کے پیش نظر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہی وہی پرانے معاملات ہیں جو اتنے عرصے کے بعد دوبارہ حاوی ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے پورے گھر والوں کے نام بتا دو اور پرانے گھر کا ایڈریس دو، اور میں مطالبہ معلومات لے کے فری کے دم کر کے اور پینے کا نش دے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ پہلے میں جانچوں گا اور پھر بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے۔ رات میں مصلے پر تفصیلات لی اور دوسرے دن علاج شروع کر دیا۔ میرے پاس جو تفصیل تھی وہ کچھ یوں تھی کہ جنات کا قبیلہ تھا، جن میں لگ بھگ 50 سے زائد لوگ تھے، اور ان عامل نے جو علاج کیا تو وہ اپنے طور پہ بہتر کیا تھا۔ اب ہوا کچھ یوں تھا کہ فری کو ایک تعویذ دیا گیا تھا جو بالکل موکل تھا، اور ایسے تعویذات کو کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر ان کی پابندی نہ ہو تو غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ فری کے ساتھ ہوا اور تعویذ گم ہو گیا، اور انہوں نے توجہ بھی نہ دی کہ طبیعت ٹھیک تو ہو چکی ہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ حالت اس کی خراب ہوتی گئی۔ بہرحال علاج میرے پاس شروع ہو چکا تھا، اور اس دوران کئی بار اتارے گئے اور جنات کو قید کرنے کا عمل کیا۔ دوران علاج فری پر کئی دورے پڑے اور اس نے بہت زیادہ چیخو پکار کی، گالیاں بھی سننے کو ملی، لیکن کیونکہ مریض ہوش میں نہیں ہوتا تو اس کو جب بھی پتہ چلا تو وہ نادم ہوتی۔ ان جنات کی حاضری میں ایک جن سے جس کو سب سے زیادہ حاضری ہوئی تھی، تو اس کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس نے ہمارے ساتھی کو نقصان پہنچایا ہے۔ بہت سمجھایا کہ تم نظر نہیں آتے، اگر کوئی نقصان ہوا بھی ہے تو اس کے لیے معافی مانگ لے گی، لیکن بات نہیں بنی اور وہ بدستور اڑا رہا۔ نتیجتاً پھر قید کا عمل شروع ہو گیا۔ معاملات یہ ہوتے رہے۔ دوران علاج بہت بار ہم پر پریشر پڑا۔ پھر تقریباً 1 سال کے بعد میں علاج کرتا رہا۔ دورہ کی شدت ختم ہوتی گئی اور صحت اس کی ٹھیک ہو گئی۔ ایک نصیحت جو ہر ایک مریض کو میں کرتا تھا کہ نماز کی پابندی کرو، میں نے اس کو یہ بات کہی اور وہ زندگی کی طرف دوبارہ آ گئی۔ آج اس بات کو بہت طویل عرصہ ہو چکا ہے۔ فری کا بھائی اور شوہر جب بھی ملتے ہیں تو میری بہت عزت کرتے ہیں۔ دوسری کہانی بھی ایک اسٹوڈنٹ کی ہے جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ عظیم ایک ہونہار انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھا اور فرسٹ ایئر میں تھا۔ میٹرک میں اس نے اپنی ذہانت سے پورے ضلع میں نمایاں پوزیشن لی تھی، جو کہ خاندان بھر میں خوشی کا باعث تھی، اور یہی وجہ بنی عظیم کے لیے جان کا روگ۔ عظیم کو میرے پاس لے کر آنے والی ایک لیڈی ڈاکٹر جو کہ ضلع کراچی کی رہائشی تھی اور پنجابی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ عظیم ان کا بھانجا تھا اور پنجاب کے ملتان شہر کے قریب رہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے جو فون پر حالات بتائے وہ یوں تھے کہ عظیم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور عرصہ 1 سال سے وہ بہت ہی اذیت میں تھا۔ ڈاکٹری اور روحانی دونوں طرح کے ٹریٹمنٹ اس کے چل رہے تھے، لیکن بات 19-20 بھی نہیں ہو رہی تھی۔ عظیم جس کیفیت میں تھا وہ یوں تھی کہ کئی دن وہ کھانا نہ کھاتا تھا، سونا تو درکنار پلکے بھی نہیں جھپکتا، اور جب دورہ پڑتا تو اتنی شدت کہ کئی لوگ مل کے بھی اس کو سنبھال نہیں پاتے تھے۔ میں نے حالات سن کر نام اور اس کی والدہ کا نام پوچھا اور چیک کیا تو کالے جادو کا کیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک کے بعد ایک وار کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے عظیم خطرناک کنڈیشن میں تھا۔ میں نے علاج کے متعلق ان کو کہا کہ ہو جائے گا، مریض کو کراچی لانا ہوگا۔ پھر خیر انہوں نے اپنے گھر میں بات کی اور 4-5 دن کے بعد عظیم کراچی آ گیا۔ مجھے اچھی طرح سے یہ بات یاد ہے کہ میں نے سینکڑوں کیسز حل کیے ہیں، لیکن عظیم کا کیس ایک بالکل ڈیفرنٹ کیس تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ اتنے چھوٹے لڑکے پر اتنا ظلم کہ جب میرے پاس وہ لایا گیا تو تقریباً 15 دن کا بھوکا اور نیند سے جاگا ہوا تھا اور ہاتھ زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، اور میں نے کئی منٹ مسلسل اس پر نظر کی، مگر ایک بار بھی اس نے پلکیں نہ جھپکی تھی،
और फिर ये कि बोलना कुछ था और बोलता कुछ था, सिवाय एक जुमले के कि मैं शैतान हूँ, और खामोश हो जाता। और दूसरा, मैं इस बात पर भी हैरान था कि बिना खाने के इतना वक्त कैसे रह पाता है, और कुव्वत तो उसमें आपको मैं बता ही चुका था। खैर, मैंने इलाज शुरू किया तो शुरू में तो ऐसा लगा कि कुछ हो ना पाएगा, क्योंकि कोई फ़र्क बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसे ही मरीज़ तो क्या, पूरे मरीज़ दिमाग दर्द ज़्यादातर सवार हुए रहते थे, और ऐसे ही हो रहा था। मैंने अजीम को हफ्ते में 2 बार बुला रखा था। अपने पास 4-5 दफ़ा आए होंगे तो एतराज़ हुआ कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने इनको कहा कि पंजाब से यहाँ बुलाया है तो कुछ सोच समझ कर ही मैंने आपको बुलाया है, आप फ़िक्र मत करो। और इनको कहा कि इतवार को मैं खुद आऊँगा आपके घर, और कुछ सामान भी बताया जिसमें मुर्गा भी शामिल था। खैर, इतवार को मैं वहाँ गया और इसका उतार शुरू कर दिया। और फिर जो इसने शोर किया कि काबू पाना मुश्किल हो गया। अजीम का बोलना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा लगता था कि जैसे वो कभी बात ही नहीं करेगा। तकरीबन कोई 2 घंटे का अमल जारी रहा तो नतीजा ये निकला कि अजीम बेहोश हो गया। मैंने इनको कहा कि आज जो करना था वो मैंने कर दिया, अब मुकर्ररा वक्त पर आप लेके आना मेरे पास, और रोज़ फ़ोन पर इसकी कैफियत बता दिया करो। इस उतारे का फ़ायदा ये हुआ कि अजीम में से शिद्दत रुखसत हो गई, लेकिन बोलना उसने फिर भी शुरू नहीं किया, और पलके झपकना तो जैसे था ही नहीं। अगली नशिस्त में जब लाया गया तो मैंने हजरात शुरू कर दिए, और अपने तरीक़ेकार के मुताबिक मैंने काट का इल्म शुरू किया। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं मरीज़ पर किसी भी किस्म के तशद्दुद का रिवाज नहीं रखता। बाज़ लोग बाल पकड़ते हैं और थप्पड़ मारते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये तो मरीज़ के साथ और ज़्यादती है कि वो दोहरी अज़ियत में आ जाता है। और ऐसे लोगों का ये नज़रिया होता है कि हम तो इनको जिन मार रहे हैं, लेकिन ये देखने में तो जिस्म का है ना ताल्लुक़। बहरहाल, जब मैंने इसकी काट के लिए हाज़िरियाँ शुरू की तो मैं वज़ाइफ पढ़ रहा था और साथ साथ एक लकड़ी पे एक छुरी मार रहा था। इतने में ये हुआ कि अचानक से अजीम, जो बिल्कुल बेसुध बैठा था, मेरे एक थप्पड़ मारा और कहने लगा कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये ड्रामे बंद कर वरना मैं अच्छा नहीं करूँगा तेरे साथ। मैं समझ चुका था कि दाव चल गया है, और ये कि इस जिन को अब अपनी फ़िक्र लग गई थी। एक तरह से मुझे ये कामयाबी पहली दफ़ा मिली थी। मैं अपना अमल जारी रखता गया, वो गालियाँ बकता रहा, यहाँ तक कि वो निढाल हो गया और मैंने इसको कैद कर लिया और साथ आए लोगों से कहा कि अब इसका इलाज बस चंद दिन का होगा तो ये ठीक हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अजीम की ज़ुबान खुल चुकी थी और इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो अपनी कैफियत ख़ुद बताने लगा और रफ्ता रफ्ता खाना वगैरह भी शुरू हुआ। कोई 2 या 3 उतार तकरीबन 2 हफ्ते में हुए और अजीम इस काबिल हो गया कि सिवाय कमज़ोरी के कोई रूहानी अलामत दिखाई ना देनी पड़ती। और फिर वो वक्त भी आया कि जब अजीम ने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। जाने से पहले मेरे पास आया और मिठाई के साथ कुछ रकम का लिफाफा भी पेश किया और कुछ टाइम के बाद फ़ोन पर मुझसे दम करवा लिया करना। जब वो फ़ोन करता तो आवाज़ से ही लगता कि खुशबाश है। अगर इंसान अपनी तकदीर पर शाके रहे तो हसद जैसी बीमारी से बच सकता है। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये वाक़या कैलिफोर्निया के एक शहर में एक रहने वाले लड़के के साथ हुआ। आइए मैं आपको उनकी ज़ुबान सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि मैं इन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ रहा था। साथ ही शाम की शिफ्ट में एक रेस्टोरेंट में काम भी करता था। काम कुछ ज़्यादा मुश्किल ना था। मेरे ज़िम्मा बस मेज़ों को साफ़ करना और उनके कूड़े वगैरह को बाहर फेंकना था। मेरी शिफ्ट 4 बजे से रात 11 बजे तक थी। दिसंबर के अवाइल के दिन थे। इस दौरान कम ही ग्राहक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे। ज़्यादातर लोग साथ लेकर जाते और बाहर गाड़ी से ही पैकेट ले लिया करते। मैं शौक़ से ये काम करके देता क्योंकि इस तरह मुझे ज़्यादा मेज़ें साफ़ नहीं करनी पड़ती थी। एक शाम जब रात के 11 बजे मैंने अपनी शिफ्ट से फारिग होकर कूड़ा के ड्रम में डालने रेस्टोरेंट की पिछली जानिब गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई जानवर ड्रम के पीछे है। रेस्टोरेंट के पिछली जानिब एक कम आबाद सड़क थी और एक गाड़ियों का शोरूम सड़क की दूसरी जानिब था। एक तो रात के इस वक्त और दूसरे वो शोरूम का पिछला हिस्सा था तो रोशनी बहुत ही कम थी। मुझे ठीक से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कूड़े का शॉपर हाथ में पकड़े 1 मिनट वहीं रुक गया। मैंने उस जानवर को भगाने के लिए आवाज़ें निकाली। इस वक्त रेस्टोरेंट का पिछला दरवाज़ा खुला और मैं उछल पड़ा। दरवाजे पर मेरी कोलीग थी। उसने पूछा कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है? मैंने कहा कि हाँ सब ठीक है। वो वहाँ पर कोई जानवर है शायद। मैं ड्रम की तरफ इशारा किया। कहा वो आगे बढ़कर देखने लगी। उसने कहा कि रुक जाओ, ऐसे ना जाओ। मगर वहाँ कोई भी ना था, कोई जानवर ना था। मैं हैरान रह गया।
وہ جانور میں نے خود دیکھا تھا، مگر اب ڈرم کے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ ایسا ہوتا کہ کبھی کبھار جنگل سے گیدڑ وغیرہ آ جاتے تھے۔ وہ بولی کہ وہاں ریسٹورانٹ میں جاتے ہوئے کہنے لگی کہ جلد کام ختم کرو، مجھے جانا ہے ریسٹورانٹ بند کر کے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے کوڑا ڈرم میں ڈال کر واپس اندر کو آ گیا۔ اپنا کام فنش کر کے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ میں نے سائیکل نکالی اور اپنے گھروں کی جانب ہم چل پڑے۔ میرا فلیٹ ریسٹورانٹ سے کچھ فاصلے پر تھا اور میں سائیکل پر جانے کو ہی ترجیح کرتا تھا۔ اس سے میری سردی بھی نہیں لگتی تھی اور ورزش بھی ہو جاتی۔ ابھی میں نے پہلے ہی مور کاٹا تھا کہ میری ایک سیٹی کی آواز سنی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مگر سڑک سنسان پڑی تھی۔ دور اکا دکا گھر تھے جہاں پہ بالکل اندھیرا تھا۔ اس رات کو کون سیٹی بجا رہا تھا؟ میرے تو دل کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہو گئیں۔ سیٹی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اس سیٹی کا عجیب سا ردم تھا اور جیسے بجانے والا سانس ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس قدر لمبی سیٹی کی آواز تھی کہ میرے دل اور دماغ میں ڈر بیٹھ گیا۔ میں نے سائیکل تیز کر دی مگر سیٹی کی آواز ہلکی نہ ہوئی، جیسے کوئی ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہو سیٹی کے بجاتے ہوئے۔ میں ڈرپوک ہرگز نہیں تھا، مگر جب تیسرا موڑ کاٹنے پر ریسٹورانٹ کی پچھلی سڑک آ گئی تو میرا دل حلق میں آ گیا۔ خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی سائیکل روک دی اور پیدل چلنے کا۔ میں موڑ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میں غلط تو نہیں مڑ گیا۔ جیسے ہی میں موڑ کے قریب پہنچا تو اچانک درخت کے پیچھے سے وہی جانور نکل کے آ گیا۔ اب اس کو میں نے غور سے دیکھا۔ وہ ایک بھیڑیے سے ملتا جلتا تھا مگر اس سے کچھ بڑا تھا۔ سرخ آنکھیں اور سرخ رنگت۔ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے قدم جیسے زمین میں پکڑ لیے گئے تھے۔ وہ بھیڑیا مجھے ہی گھور رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے ایسا کام کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنی دونوں اگلے پاؤں لمبے کیے اور درخت کی ایک موٹی شاخ کو پکڑ لیا اور وہ دو پاؤں پر کھڑا تھا۔ اچانک وہ درخت میں گم ہو گیا۔ اسی دم درخت سے دو آنکھیں نظر آنے لگی جو مجھے ہی گھور رہی تھیں اور پھر وہ ایک دم سے غائب ہو گئیں اور ایک روح فرسا کہکا سنائی دیا گیا۔ نظروں کا تعلق ٹوٹتے ہی مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے سائیکل پھینک کر سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا مگر سیٹی کی آواز پھر سے شروع ہو گئی تھی اور ساتھ ہی عجیب سی ہنسی بھی۔ معلوم نہیں کہ میں اپنے گھر کیسے پہنچا اور اگلے دن 2 دن میں بخار میں پڑا رہا۔ میرے روم میٹ نے ڈاکٹر کو بلایا اور اس نے مجھے چیک کیا اور سکون کی دوا دی۔ میں نے ریسٹورانٹ کی نوکری اسی رات چھوڑ دی۔ دوبارہ میں کبھی اس طرف نہیں گیا۔ آمنہ نے یہ کہانی واقعہ سے سینڈ کی ہے۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگی کہ میری امی نے بتایا تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک مسافر کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ 14ویں صدی کا دور تھا اور اس زمانے میں لوگ پیدل یا اونٹ گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ وہ مسافر پیدل ہی تھا اور اس کے پاس ایک اشرفیوں کی تھیلی تھی جو اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کسی شہر پہنچ کر اس رقم میں سے کچھ سامان تجارت خرید کے اپنے واپس گھر پہنچ جائے گا۔ چلتے چلتے 10 دن ہو گئے تو ایک شہر کی فصل نظر آئی۔ سب بہت خوش ہو گئے اور خوشی خوشی شہر میں داخل ہوئے۔ مسافر بھی قافلے سے الگ ہو کر ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنی جمع پونجی لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک طرف سے جنازہ چلا آ رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ نماز جنازہ اور تدفین کے بعد میت کو قبرستان لے کر جایا گیا۔ مسافر بھی جنازے کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ اس زمانے میں ملنساری کا چلن تھا، لوگ ایک دوسرے کا دکھ سکھ میں شامل ہوا کرتے تھے۔ وہ جنازہ ایک بوڑھی عورت کا تھا۔ میت کو قبر میں اتارنے اور اس پر مٹی ڈال کر فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ مسافر واپس بازار میں پہنچا۔ خرید و فروخت کرنے کی نیت سے جب تھیلی کو ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا کہ تھیلی موجود ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم تھیلی ڈھونڈنے لگا، مگر وہاں ہوتی تو اس کو ملتی۔ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور دکھ سے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ تو اس کی مدد کر۔ وہی اس کی جمع پونجی تھی۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ جب وہ میت قبر میں اتار رہا تھا تو اسی وقت وہ تھیلی قبر میں گر گئی تھی، کیونکہ قبرستان جانے تک تو تھیلی اس کے پاس تھی۔ اس نے واپس قبرستان جانے کی ٹھانی اور وہاں جا کر گورکن سے بات کی، مگر وہ قبر کھولنے پر راضی نہ ہوا۔ لیکن مسافر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ مسافر واپس سرائے میں جا کر رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہوئی تو وہ چپ چاپ قبرستان پہنچا اور اس بڑھیا کی قبر کے پاس جا کر فاتحہ پڑھنے لگا۔ پھر اللہ سے معافی مانگ کر پاؤں کی جانب سے مٹی ہٹانے لگا۔ رات کا وقت تھا، دور دور تک کوئی بھی نہ تھا۔ کسی کی قبر پر رکھا ہوا دیا ہلکی سی روشنی بکھر رہا تھا۔
مگر وہ ناکافی روشنی تھی۔ بڑھیا کی قبر پر ایک دیا روشن تھا۔ اس کی ہلکی سی روشنی میں مسافر نے قبر میں جھانکا۔ اندر سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو اس نے غور سے دیکھا کہ اس کی تھیلی قبر میں پڑی ہے۔ وہ اللہ کا نام لے کر قبر میں اترا اور جلدی سے تھیلی اٹھا لی، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قبر میں کوئی لاش موجود ہی نہیں تھی۔ وہ حیرت سے واپس قبر میں بیٹھ گیا۔ قبر بالکل خالی پڑی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی روشنی اور ہوا آ رہی تھی۔ وہ اور آگے بڑھا تو اسے ایک کھڑکی جیسی نما چیز نظر آئی اور روشنی وہیں سے آ رہی تھی۔ تجسس کی حالت میں اس نے کھڑکی کے باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا کہ دوسری جانب ایک بہت خوبصورت باغ ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک سفید محل کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس میں ایک عجیب سی ہمت آ گئی اور وہ کھڑکی سے دوسری جانب آ گیا۔ باغ میں جا کر وہ ٹہلنے لگ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے کہ اچانک دو دربان نما آدمی اسے پکڑ کر لے گئے۔ اس نے بہت منت سماجت کی مگر وہ نہ مانے اور اس نے اپنی ملکہ کے حضور ان کو پیش کیا۔ مسافر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے تمام قصہ ملکہ کو سنا کر زبانی بھی بات کی اور درخواست کی تو ملکہ بولی، قبر میں اتر کر تم نے اچھا نہیں کیا، جب تھیلی مل گئی تھی تو واپس چلے جاتے، تجسس کیوں ہوا؟ قبر کی میت میں ہی ہوں، یہ اللہ کا انعام ہے، ابھی اسی وقت واپس چلے جاؤ ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ملکہ نے کہتے ہی اپنے خادموں کو اشارہ کیا کہ اس کو واپس قبر میں پہنچا دیں اور اسی وقت مسافر کو واپس قبر میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کھڑکی غائب ہو گئی اور جب مسافر نے قبر سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ قبر پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ قبر سے باہر آنے پر پورے قبرستان کا نقشہ ہی بدلا ہوا ملا۔ وہ ایک پرانے قبرستان میں کھڑا تھا جس کو زیادہ تر قبریں ٹوٹ چکی تھیں۔ کسی قبر کی جگہ گھڑا تھا اور چار دیواری ختم ہو چکی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ایک راستہ دیکھ کر اس پر چل پڑا۔ وہ جلدی ہی ایک شہر کے آثار نظر آنے لگے مگر وہ بے حد مختلف تھا۔ وہ شہر میں داخل ہوا تو وہ لوگ اس کے کپڑوں کو تعجب سے دیکھنے لگے۔ وہ جلدی سے قریبی دکان میں گیا۔ وہاں موجود شخص نے پوچھا کہ یہ کون سا زمانہ ہے اور میں کس شہر میں ہوں؟ تو دکاندار نے بتایا کہ یہ 15ویں صدی ہے اور شہر اندلس ہے۔ تو مسافر کا سر گھوم گیا۔ اس نے اپنا واقعہ بتا کر پوچھا کہ اتنی سی دیر میں ایک صدی کیسے گزر گئی؟ تو دکاندار ایک دم سے اچھل پڑا اور اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ اپنے دادا جان کو لے کر کچھ دیر میں واپس دکان میں داخل ہوا۔ مسافر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دکاندار کے دادا جان نے اسے بتایا کہ ان کے والد صاحب یہ قصہ سنا چکے تھے کہ ایک شخص مسافر تھا، وہ قبر میں اتر گیا مگر واپس نہیں لوٹا۔ گورکن نے اپنے کچھ دوستوں سے ذکر کیا کہ ایک مسافر رات میں قبر میں اترا تھا اور جب یہ دیکھ کر وہ قبر کے پاس آیا تو قبر میں کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے جلدی جلدی قبر کو بند کر دیا۔ مسافر حیران اور پریشان رہ گیا۔ لسن، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔